حاضرین کرام، میرے دوستوں، بزرگوں، ربیع الثانی کا بابرکت مہینہ ہے اور آج ماہ مبارک ربیع الثانی کی 11 تاریخ ہے۔ اس دن کو ہم اہل سنت بڑی 11ویں شریف والا دن کہتے ہیں کہ اس دن حضور غوث پاک، پیران پیر، پیر دستگیر حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سن 561 ہجری میں 11 ربیع الثانی کو آپ کی وفات شریف ہوئی تھی۔ تو آپ کیونکہ 11 کو فوت ہوئے ہیں، اس لیے ہمارے پاک و ہند میں آپ کے دیگر ناموں کے ساتھ ساتھ 11ویں والی سرکار بھی مشہور ہے، 11ویں والا پیر۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی وفات 11 کو ہوئی ہے۔ تو آپ کو جب بھی ایصال ثواب کا تحفہ پیش کیا جاتا ہے اس کو ہم 11ویں شریف کہتے ہیں۔ اس کے لیے 11 تاریخ ہونا ضروری نہیں، یکم ہو، 2 ہو، 5 ہو، 10 ہو، 11 ہو، 15 ہو، 19 ہو، کوئی بھی ہو۔ سال کا کوئی بھی مہینہ ہے، کوئی بھی ہفتے کا دن ہے یا رات ہے، جب بھی آپ غوث پاک عبد القادر جیلانی کو ایصال ثواب کریں گے اس کو 11ویں شریف کہا جاتا ہے۔ اصطلاح 11ویں کی بولی گئی آپ کی وفات کی وجہ سے، اصل میں ایصال ثواب ہے۔ بولیے اصل کیا ہے؟ ایصال ثواب ہے۔ دیکھیے، مقصد ہوتا ہے جسم چھپانا۔ مثال دے رہا ہوں، جسم چھپانا۔ جسم چھپانے کے لیے ہم لباس استعمال کرتے ہیں۔ ہے لباس نام ہے کاٹن، ہے لباس نام ہے لٹھا، ہے لباس نام ہے ٹویرا، ہے لباس مگر اس کا نام ہے واشن ویئر۔ ہے لباس، نام اگرچہ چینج ہو گیا لیکن اس کی اصل چینج نہیں ہوئی۔ آپ کی 11ویں کی وجہ سے اس کو 11ویں کہا گیا کہ آپ کی وفات جو 11 کو ہے تو اس کو نام 11ویں کا دے دیا گیا ہے، اصل میں ایصال ثواب۔ ایصال ثواب کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان ہی کافی ہے۔ آپ فرماتے ہیں مرنے والا اگر مسلمان ہو اس کی طرف سے صدقہ کرو ثواب پہنچ جاتا ہے، اس کی طرف سے غلام آزاد کرو ثواب پہنچ جاتا ہے، اس کی طرف سے حج ادا کرو ثواب پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا اس کی طرف سے کوئی بھی نیکی کر کے ثواب پہنچاؤ۔ مرنے والا اگر مسلمان ہو، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا ثواب پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خیر، ہم غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے 11ویں شریف پکاتے ہیں۔ تو آج شام کو الحمدللہ ہماری مسجد میں بڑی 11ویں شریف کی محفل بھی ہے، آپ سے گزارش ہے ضرور تشریف لائیے گا۔ تو اسی مناسبت سے میں ابھی خطبہ جمعہ میں شان اولیاء پر تھوڑی بہت گفتگو کرتا ہوں۔ دعا فرمائیے اللہ تعالی حق سچ کہنے اور کہتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے 11ویں پارے سے آیات بینات تلاوت کی ہیں۔ 3 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ نے ولیوں کی شان بیان کی ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری آیت میں اللہ نے ولیوں کی پہچان بیان کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور تیسری آیت میں اللہ نے ولیوں کا انجام بیان کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تینوں باتیں ذہن میں رکھیں، پہلی میں شان، دوسری میں پہچان اور تیسری میں انجام۔ اب ذرا سنیے آیت۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ
اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ فرمایا خبردار، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، قیامت والا دن آئے گا انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، لا خوف علیہم، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ قیامت والے دن اور کسی کو ڈر ہو یا نہ ہو ہمیں نہیں پتہ، اور کسی کو غم ہو یا نہ ہو، ہمیں اتنا پتہ ہے قرآن کہتا ہے قیامت والا دن آئے گا، ولیوں کو نہ ڈر ہوگا نہ خوف ہوگا، ان کو نہ ڈر ہوگا نہ خوف ہوگا، تو یہ ان کی شان ہے۔ اچھا، قیامت والے دن ولیوں کو کوئی ڈر نہیں ہوگا تو نبیوں کا ڈر ہوگا؟ بولیے۔ بعض روایتیں ایسی آ جاتی ہیں جو قرآن کے خلاف ہوتی ہیں، ان کو قرآن کے سامنے چیک کریں گے، سمجھ آ گئی نا؟ قرآن کے سامنے ان کو چیک کریں گے، کہیں اگر آ جائے نا آپ کے سامنے کوئی روایت کہ اللہ کے فلاں نبی نے کہا نہیں مجھے تو اپنا ڈر ہے، موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے قیامت والے دن مینوں اپنا ڈر ہے، میں نے ایک بندہ مار دیا تھا، آدم علیہ السلام فرمائیں گے مجھے اپنا ڈر ہے کہ میں نے دانہ کھا لیا تھا، اس طرح کی بات اگر آ جائے تو غلطی میں نہیں پڑ جانا، ہمیں اتنا پتہ ہے ولیوں کی یہ شان ہے، نبی تو پھر ولیوں کے بھی امام ہے۔ ولی کی کیا شان ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کو کوئی نہ ڈر ہوگا، اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہوگا، یہ ان کی شان ہے۔ ان کی پہچان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا یہ وہ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا، جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ پتہ چلا بے ایمان ولی نہیں ہو سکتا، ولی کون ہوگا؟ ایمان والا ہوگا۔ اسی طرح فاسق، فاجر، اعلانیہ گناہ کرنے والا یہ بھی ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی ہونے کے لیے شرطیں دو ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور تقوی اختیار کرے۔ جو متقی نہیں وہ ولی نہیں، جو ایمان والا نہیں جو وہ ولی نہیں۔ اب ذرا سوچئے، جو شخص پیری مریدی کا ٹھیکیدار بن بیٹھے اور چہرے پر نبی کریم علیہ السلام کی سنت نہ ہو بلکہ سنت کو منڈوانے کا گناہ کر کے بیٹھا ہو، تو بولیے وہ اعلانیہ گناہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ اعلانیہ گناہ کر رہا ہے۔ تو جو سرکار کی سنت کا وفادار نہیں وہ متقی ہو سکتا ہے؟ بولیے نہیں۔ لہذا یاد رکھیں کسی بھی داڑھی منڈے پیر کی بیعت کرنا جائز نہیں۔ کوئی داڑھی منڈا پیر کبھی بھی ولی ہو سکتا؟ بولیے نہیں ہو سکتا۔ شریعت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جو نبی کریم علیہ السلام کی سنت کا وفادار نہیں وہ ولی نہیں، جو حضور کی سنت کا وفادار نہیں ہم بھی اس کے وفادار بولیے نہیں۔ یہ جو رگڑے پھیر کے بیٹھے ہیں نا، اللہ آپ کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین تو کہہ لیں۔
یہ جو بابے چھوٹی چھوٹی کر کے بیٹھے ہیں، اللہ آپ کو سنت کے مطابق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کی بالکل نہیں، اللہ ان کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں، اب کوئی جدید امید تو آپ کو ہوگی نہیں، تو اب تو آپ رکھ لیجئے، بال بچوں والے ہو چکے ہیں، دادے نانے پردادے بننے کے خطرے میں ہوتے ہیں، لیکن ابھی بھی داڑھی نہیں رکھی ہوتی، تو اللہ کے بندو، یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بتاؤ کائنات میں میرے نبی سے سونا کوئی ہے؟ بولیے۔ تو پھر میرے نبی کریم علیہ السلام کی داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ بولیے، تھی۔ داڑھی رکھنا حسن ہے، داڑھی کٹوانا اگر حسن ہوتا تو میرے نبی کے چہرے پر داڑھی نہ ہوتی۔ میرے نبی نے داڑھی رکھ کے بتا دیا کائنات کا سب سے حسین میں مصطفیٰ ہوں، اور دیکھ لو میرا حسن بھی پھبتا ہے تو داڑھی کے ساتھ ہی پھبتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مرد عورتوں سے افضل ہیں، تو افضل ہونے کی بہت ساری وجوہات علماء نے لکھی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے بندے کے افضل ہونے کی کہ بندے کی داڑھی ہوتی ہے، مائی کی داڑھی نہیں ہوتی۔ تو داڑھی کٹوا کے بندہ کہے جی میں مائیاں سے بہتر ہوں، تو سوچنا چاہیے ذرا شیشے میں اس کا بھی منہ دیکھ لو، اپنا بھی دیکھ لو، بہتری کون سی ہے۔ رکھنے کی نیت کر لیں بھائی۔ کبھی سکھ کو دیکھا ہے اس نے اپنے گرو کی ہدایات کو چھوڑا ہو؟ کبھی دیکھا ہے کسی سکھ کو؟ نہیں۔ سکھ ہوگا سر پہ پگڑی ہوگی، کیوں؟ اس کے گرو نے اس کو تعلیم دی۔ سکھ ہوگا چہرے پر اس کے داڑھی ہوگی، کیوں؟ اس کے گرو نے اس کو تعلیم دی ہے۔ سب سے زیادہ جنہوں نے اپنے مذہب کو بیگانہ بنا لیا وہ مسلمان ہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ اللہ کے بندو، عمل نہ ہوں پہلے ہی نہیں ہمارے پاس، کیا ہے؟ کم از کم اپنا ظاہر تو نبی کریم علیہ السلام کے طریقے پر بنا لینا، اللہ باطن کو خود ہی بنا دے گا۔ گاڑی کو ٹاکی شاکی مار کے بندہ صاف کر کے رکھتے ہیں نا اندر سے، چاہے اس کا انجن تھکا پڑا ہو، آپ کہتے ہیں بھائی ظاہر تو اچھا رکھے نا۔ ایسے ہی آپ کا کام ہے ظاہر کو سیٹ کر لینا، پھر اللہ سے دعا مانگو، اللہ کرم فرمائے گا، اس کی رحمت والی بارش برسے گی، انشاءاللہ باطن بھی سیٹ ہو جائے گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا پتہ ہے کتنا ثواب ہے؟ جب داڑھی منڈانا فیشن بن چکا ہو، جب داڑھی سے لوگ بالکل کتراتے ہوں، بھاگتے ہوں، تو ایسے میں جب داڑھی رکھنا گویا ہمارے معاشرے میں جرم بن جائے، جب داڑھی رکھنے میں آپ کی خیر نہ ہو، لوگ باتیں کریں، ماں بھی کہے او پترا تیری کوئی عمر ہے داڑھی رکھنے کی، باپ بھی کہے اوے مولوی بن گیا، محلے دار کہیں اوے مسیتڑ بن گیا، لوگ طرح طرح کی باتیں کریں۔ جب حضور کا دین اپنانے کی وجہ سے ایسے وقت میں جو بندہ لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرے، میرے آقا علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتا ہے، تو سن لیں میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید۔ فرمایا جب لوگ باتیں کریں، فتنے فساد پیدا ہو رہے ہوں، ایسے وقت میں جو بندہ میں مصطفیٰ کی سنت کو زندہ کرتا ہے، اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے شہیدوں کا؟ بھئی آج کے دور میں داڑھی رکھنا جہاد ہے۔ جیسا زمانہ چل رہا ہے نا، میں گاڑی میں سفر کر رہا تھا، کلنڈر سنت کے مطابق اس نے داڑھی رکھی ہو، شریف بندہ ہو۔ اب ظاہری بات ہے یہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں تو کرایہ بھی بڑھنا ہے نا۔ اب اس نے کہا جی اتنا کرایہ، تو ایک بندہ بولا، کہتا ہے مولوی داڑھی رکھ کے شرم نہیں آتی؟ داڑھی رکھ کے کرایہ زیادہ لیتا ہے۔ میں نے کہا تمہارے عملے میں کوئی دوسرا بندہ ہے؟ کہتا ہے ہاں ہے۔ میں نے کہا اس کو بلانا ذرا، وہ آ گیا۔ میں نے کہا اس کی داڑھی نہیں، چل اس کو پورا کرایہ دے۔ وہ داڑھی رکھ کے زیادہ لے رہا تھا نا، یہ تو داڑھی کٹوائی ہے نا، چل اس کو پورا دے۔ میں نے کہا بھائی ماننا شرم نہیں آتی؟ تیرا اپنا کرائے کا پیسے کا مسئلہ ہے، تو مذاق اڑاتا ہے بیچ میں حضور کی سنت کا۔
بھائی آپ سے بھی درخواست پیش کروں گا، اول تو حضور کی سنت اپناؤ، اگر آپ نہیں اپنا سکتے تو جس نے اپنائی ہے نا اس کی کسی غلطی کو دیکھ کر یہ جو اللہ کے محبوب کی سنت ہے اس پر اٹیک نہیں کرنا۔ علماء نے لکھا ہے جو بندہ حضور کی سنت کو ویلیو نہ دے، یہ سمجھے اس کو کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، کوئی ویلیو ہی نہیں، کوئی اہمیت نہ دے، اس کو حقیر جانے، اس کے کافر ہونے میں کوئی کسر باقی نہیں رہتی۔ سمجھ آئی؟ ہمارے بزرگ تو وہ تھے، ایک بندے نے کہہ دیا حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں حضرت امام، بولیے کیا نام ہے؟ حضرت امام، بڑے سونے تھے امام محمد، بڑے سونے تھے۔ پڑھنے گئے نا امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس، تو امام اعظم ابو حنیفہ بڑے تقوی والے تھے، جب دیکھا اتنا خوبصورت بچہ ہے تو آپ نے کنی کرنے کی کوشش کی کہ میں اس کو نہیں پڑھاتا۔ فرمایا بچے تو ابھی چھوٹا ہے، جا پہلے قرآن پاک حفظ کر کے آ۔ ٹھیک ہے استاد جی۔ اگلے ہفتے پھر کلاس میں آ کر بیٹھے ہیں، اوے بچے میں نے تجھے کہا تھا تو حفظ کر کے آ۔ استاد جی میں کر کے آ گیا ہوں، اب تو مجھے دین پڑھائے نا۔ سمجھ آ گئی نا؟ یہ وہ امام محمد ہیں۔ جب آپ دنیا سے وصال فرمانے لگے، آپ کا جنازہ اٹھا تو کچھ یہودیوں نے کہا یار یہ تمہارے جو محمد ہیں، بڑے محمد کو تو ہم نے دیکھا نہیں، ہم پیدا نہیں ہوئے تھے، چلو یہ جو تمہارے چھوٹے محمد ہیں ان کی زیارت تو کراؤ۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جب نوری نوری چہرہ وفات کے بعد یہودیوں نے دیکھا تو کہنے لگے حد ہو گئی، جب چھوٹا محمد اتنی شان والا ہے، اتنا سونا ہے، تو بڑے محمد کی کیا شان ہوگی۔ اللہ اکبر۔ سب سے اعلیٰ نبی، سب سے بالا والا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا سارے پڑھ دیں، ہے اس توجہ ہے؟ خیر اب واپس آتے ہیں، ولیوں کی ہم بات کر رہے تھے، ولیوں کی شان بھی اللہ نے بیان کی، پہچان بھی اللہ نے بیان کی، اور ان کا انجام بھی اللہ نے بیان فرمایا۔ شان کیا ہے؟ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ فرمایا اللہ کے جو ولی ہیں نا، خبردار ان کو نہ کوئی ڈر ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، انہیں خوش ہوں گے قیامت والے دن اللہ کے ولی۔ یہ شان ہے اور پہچان۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہے جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے۔ جو ایمان نہیں لاتا وہ ولی نہیں، جو پرہیزگار نہیں وہ ولا ہو سکتا ہے، ولی بولیے بھائی ولایت کے لیے شرط ہے ایمان اور تقوی۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو داڑھی کی بات یہاں سے چلی تھی، آج کل کئی پیر بھی داڑھے منڈے ہوتے ہیں۔ بھائی ایسا پیر نہیں ہو سکتا، ایسا پیر ولی نہیں ہو سکتا جو حضور علیہ السلام کی سنت کا قاتل ہے۔ جو داڑھی منڈواتا ہے اس کی بیعت کرنا حرام ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ بلکہ حدیث سنیے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کسی بدعتی کی تعظیم کی جاتی ہے،
جب کسی فاسق اور فاجر کی تعظیم کی جاتی ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ بھائی جو سرکار کی سنت کا وفادار نہیں داڑھی منڈوائی ہے، آپ جا کر اس کے قدموں میں گر جاؤ، پیر سائیں پیر سائیں پیر سائیں، خبردار، اس کے قدم چومنا حرام، اس کا ہاتھ چومنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ ادب اسی کا ہوگا جو سرکار مدینہ کی سنت کا حیا کرنے والا ہے۔ اسی طرح ایمان بھی شرط ہے ولایت کے لیے، اور تقوی بھی شرط ہے۔ جو ننگے دھڑنگے پھرتے ہوتے ہیں آج کل لوگوں نے پتہ نہیں ولی ہونے کا معیار سمجھ لیا ہے، جو ضرورت سے زیادہ کپڑے پہن لے وہ ولی بن گیا، یا پھر جو ضرورت کے بھی اتار دے وہ ولی بن گیا۔ یاد رکھیں ایسا آدمی بے حیا ہو سکتا ہے، ڈرامہ باز ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی کے لیے اتباع سنت ضروری ہے۔ سمجھیں نا، ہمارے یہاں تو ہوتا ہے تعویذ لو، اثر کر گیا تو ولی ہے، پھوکا مراؤ، جھاڑا دلواؤ، اثر ہو گیا تو ولی ہے، وگرنہ ولی نہیں۔ یہ کوئی ولایت کا معیار نہیں۔ ولایت کا معیار ہے آمنہ کے لال کے نقش قدم پر چلنا۔ سمجھ آ گئی نا؟ جو حضور کی سنت پر نہیں چلتا ولی نہیں 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 نہیں، بار بار کہہ رہا ہوں، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ آپ بھی بیعت کرتے وقت، بکرے دیتے وقت، مرغیاں دیتے وقت، نذرانے دیتے وقت، تحفے دیتے وقت، سلامی دیتے وقت دیکھ لیا کرو کہ جس نبی کا کلمہ پڑھ کر آپ مسلمان ہوئے ہو اس نبی کے طریقے کو بھی اپناتا ہے یا انگریز اور یہودی کے طریقے کو اپناتا ہے۔ داڑھی منڈوانا یہودیوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، او میرے غلاموں تم یہودیوں کی مخالفت کرو، مجھے فرمایا مونچھیں کٹواؤ، داڑیاں بڑھاؤ۔ ہم نے کیا کیا؟ مچھاں بڑھا لیاں، داڑیاں۔ بولیے، میں بتاتا ہوں سچا ولی کون ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت میاں شیر ربانی شرق پور شریف والے، آپ اس کو مرید نہیں کرتے تھے جو داڑھی نہ رکھتا تھا، آپ اس سے چندہ نہیں لیتے تھے جو داڑھی نہیں رکھتا تھا، آپ جنازہ تب پڑھاتے جب کہتے مونچھیں کاٹو، داڑھی رکھنے کا ارادہ کرو، پھر میں تمہارے بندے کا جنازہ پڑھوں گا، وگرنہ میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ آپ کی سیرت پر کتاب ہے منبع انوار، اس میں لکھا ہوا ہے آپ ایک کسی سیٹھ کا جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے، جب آپ گئے تو دیکھا کافی سارے یہ موٹر سائیکل کی کلچ کی طرح بڑی بڑی مونچھیں ہیں، داڑھی چٹ کھڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا نہیں پڑھاتا جنازہ، مونچھیں کترواؤ ابھی کی ابھی، اور داڑھی رکھنے کی نیت کرو، پھر پڑھاؤں گا، وگرنہ میں نہیں پڑھاتا۔ آپ وہاں سکھ موجود ہے، فرمایا ادھر آنا سکھا، ادھر آ گیا، فرمایا یہ دیکھو سکھ ہو کر داڑھی رکھتا ہے، تو مسلح ہو کر نہیں رکھتا، تو مسلمان ہو کر نہیں رکھتا۔ پھر کہتے ہیں جی نبی کریم علیہ السلام بخشوا لیں گے، بے شک سرکار نے بخشوانا ہے، لیکن تو بھی بخشش کا ارادہ تو کرنا، سرکار نے تو بخشش کی خیرات بانٹنی ہے، تو سوالی تو کرنا۔ بھائی ملتا کس کو ہے؟ جو مانگتا ہے۔ پہلے حلیہ بناؤ سرکار کے غلاموں والا، پھر عرض کرو آقا جیسا کیسا ہوں غلام آپ کا ہوں، آقا کرم فرمائیے گا۔ بھائی یہ تھے سچے ولی۔ آج کل ولی وہ ہوتا ہے جس کو ڈانس کرنا آتا ہو، قوالیوں پہ ناچنا آتا ہو، گھنگرو شنگرو پہننا آتا ہو، بڑی بڑی لٹیں ہوں، وہ ولی ہوتا ہے۔ حالانکہ کندھے سے نیچے اگر زلفوں کو لے کے جائے گا کبیرہ گناہ ہے، عورتوں کی مشابہت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایسے مردوں پر اللہ کی لعنت ہے جو عورتوں جیسی شکل بنائیں، اور ایسی عورتوں پر لعنت ہے جو مردوں جیسی شکل بناتے ہیں۔ بنا بیٹھے پیر، بال رکھے عورتوں والے، بتائیے اس پر لعنت برس رہی ہے یا؟ میں نے حضور کا فرمان پڑھا، دل مانتا ہے تو کہہ لیں رحمت برسے گی یا؟ بولیے، جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے گا اس پر لعنت برستی ہے، اس پر رحمت نہیں برستی۔
تو ضرورت کے کپڑے اتار لینا یا پھر ضرورت سے زیادہ پہن لینا، بڑی بڑی لٹیں رکھ لینا، مونچھوں والا سرما لگا لینا، یہ کوئی ولایت کا معیار نہیں۔ بار بار عرض کر رہا ہوں، ولایت کا معیار ایک ہے، ایمان اور تقوی۔ جو بے ایمان ہے ولی نہیں، جو متقی نہیں، نمازی نہیں، روزے رکھتا نہیں، پرہیزگار نہیں، حضور کی سنت کا وفادار نہیں، وہ ولی ہم لوگ پہچانتے ہیں کرامت سے۔ بھائی آگ پر چلتا ہو، حضور کی سنت پر نہیں چلتا، ولی نہیں۔ پانی پر چلتا ہو، سنت پر نہ چلتا ہو، وہ ولی نہیں۔ مردے زندہ کرتا ہو، بے اولادوں کو بچے دیتا ہو، یہ سب کچھ کرنا جانتا ہو، آمینہ کے لال کے طریقے کو سلوٹ کرنا نہ جانتا ہو، اس پر عمل نہ کرنا جانتا ہو، وہ ولی نہیں۔ اگر کچھ کرنے کی وجہ سے ولی بنتے تو دجال بھی ولی ہوگا۔ کیوں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دجال آئے گا تو بارش برسائے گا، دجال آئے گا تو فصل بھی اگائے گا۔ اس کا دل کرے گا نا اب میں چاول اگاؤں، تو کہے گا اگو، اگ پڑیں گے، بارش برس، جیسے وہ آرڈر کرے گا بارش برسے گی۔ دجال مردے بھی زندہ کرے گا، کیا دجال ولی ہوگا؟ بولیے، اس کا تو نام ہی دجال ہے۔ تو پتہ چلا کچھ کر لینے سے، کمال دکھانے سے ولی نہیں بنتا، حضور کی سنت پر عمل کرنے سے ولی بنتا ہے۔ اے محبت سے کہو سبحان اللہ۔ توجہ ہے؟ ایک بندہ چلا گیا، کوئی ہمارے جیسا تھا، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مرید ہونے گیا۔ ایک دن گزر گیا، سوچتا ہے کوئی کمال تو دکھایا نہیں۔ دوسرا دن گزر گیا، کوئی شے تو نظر نہیں آئی۔ تیسرا دن گزر گیا، پورے 20 دن گزر گئے۔ کہتے بابا جی السلام علیکم، میں جا رہا ہوں۔ فرمایا آیا کس لیے تھا؟ تو مرید ہونے نہیں آیا تھا؟ جی۔ پھر ہوا کیوں نہیں؟ کہتے جی آپ نے کوئی کمال دکھایا ہی نہیں، نہ کوئی مردہ زندہ کیا، نہ کوئی مردوں سے باتیں کی، نہ کوئی درخت اگائے، نہ ٹہنیاں توڑیں، نہ آگ پر چل کے دکھایا، نہ مٹی سے سونا بنایا، کچھ کیا تو ہے نہیں، آپ کو کیسے ولی مان لوں؟ فرمایا یہ بتا تو نے 20 دن میں میرا کوئی ایک عمل بھی نبی پاک کی سنت کے خلاف دیکھا؟ خلاف دیکھا؟ کہتا ہے نہیں دیکھا۔ حضرت بابا فرید نے فرمایا اس سے بڑی ولی ہونے کی دلیل کیا ہوگی؟ بھائی ولایت کا معیار یہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ولی وہ ہے قرآن پڑھنو، فرمایا وہ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے۔ توجہ ہے؟ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ خیر، اگلی آیت میں اللہ نے ولیوں کا انجام، قیامت والے دن ان کا کیا مرتبہ ہوگا، کیا شان ہوگی، وہ بیان فرمائی۔ فرمایا لہم البشری فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ولیوں کے لیے خوشخبری ہے، جنت ہے، خوشخبری ہے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ اس دنیا میں بھی خوش ہیں، وہ خوشخبری ہے ان کے لیے، اور آگے بھی ان کے لیے کیا ہے؟ لہم البشری فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ۔ فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کا وعدہ کچا ہے، آج وعدہ کیا تو کل بدل جائے گا۔ فرمایا نا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات بدلتے، سارے بولو، اللہ کے کلمات بدلتے نہیں۔ اچھا کچھ ضرورت پڑتی ہے بولنے کی، آپ کہیں گے پھر لائن سے اتر گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں ہم مانتے ہیں اللہ نے نبی پاک کے صحابہ کو قرآن میں کہا ہے کہ سارے جنتی ہیں۔ کہتے ہیں یہ اس وقت کہا جب سارے ٹھیک تھے، بدل تو بعد میں گئے۔ یہ لوگ کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی تفسیر ابھی یہ اس الماری میں رکھی ہوئی ہے، سمجھ گیا نا؟ ہاں ان کی اس الماری میں رکھی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے 26ویں پارے میں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ اللہ ان صحابہ سے راضی ہو گیا
جنہوں نے درخت کے نیچے نبی پاک کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر حضور کی بیعت کی، اللہ ان سے کیا ہو گیا؟ ان بیعت کرنے والوں میں حضرت ابو بکر بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، بعد میں آ گئے تھے، حضرت علی بھی ہیں، دیگر 1500 صحابہ ہیں جنہوں نے بیعت رضوان کے موقع پر درخت کے نیچے حضور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، ان سارے مومنوں سے اللہ راضی ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ تو ہم کہتے ہیں بھائی اللہ ان سے راضی ہے، تو پتہ ہے اس آیت کا ترجمہ لکھنے کے بعد نیچے کیا لکھا ہے؟ یہ اس وقت کی بات تھی جب وہ ٹھیک تھے، بعد میں پھر گئے۔ اور بے ایمانہ تو ہوگا جو پھر جائے گا، تیرے اگلے پچھلے ہوں گے جو پھر جائیں گے۔ اللہ کے کلمات پھر سکتے ہیں؟ اللہ کے وعدے بدل سکتے ہیں؟ اللہ جب کہہ دے کہ میں راضی ہوں، اللہ جب کہہ دے میں نے تم سب کو جنت دے دی، اب بے شک دنیا ساری کی ساری پھر جائے، میرے رب کے کلمات نہیں پھر سکتے۔ اور بھائی تم قرآن کا کسی طرح سے انکار نہیں کر سکتے، انکار کرو گے تو تم خود بے ایمان بنو گے۔ میرے رب کا فیصلہ حق ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے مصطفیٰ کے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما دیا ہے۔ کوئی منافق اگر یہ کہتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے، بعد میں صحابہ اکرام علیہم رضوان دین سے ہٹ گئے، سنت سے ہٹ گئے۔ بھائی تیری بات اگر 1 منٹ کے لیے مان بھی لی جائے تو اللہ کے کلمات بھی کیا بدل گئے؟ بولیے، اللہ کے کلمات بدلتے ہیں؟ ما یبدل القول لدی، اللہ فرماتے ہیں ہماری باتیں نہیں بدلتی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات تبدیل بولیے نہیں ہوتے۔ توجہ ہے؟ ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام کے 6 صحابہ، کتنے جی؟ 6 صحابہ آپس میں بیٹھے ہوئے تھے اور کہنے لگے آئندہ جب جنگ کا موقع آئے گا نا تو ہم اللہ کی بارگاہ میں ایسے جذبے سے جہاد کریں گے کہ ہمیں شہادت کا رتبہ مل جائے، ہم شہادت کا رتبہ لے کر رہیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ صحابہ نے عہد کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں بیان فرما دیا۔ یہ سورہ احزاب ہے، 21واں پارہ ہے، آیت نمبر ہے 23۔ اللہ فرماتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر چکے ہیں۔ وہ جو 6 تھے نا، کچھ اس جنگ میں شہید ہو گئے، کچھ بچ گئے، 1 یا 2 بچ گئے، باقی شہید ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے ان میں سے کچھ وہ ہیں جو وعدہ پورا کر چکے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، سبحان اللہ کہہ لو۔ تو ان میں کوئی اپنی منت پوری کر چکا اور کوئی راہ دیکھ رہا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کوئی انتظار میں ہے، راہ دیکھ رہا ہے کہ ہمیں شہادت کا جام کب ملے گا۔ اور حضرت علی پتہ ہے کیا فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں؟ فرماتے ہیں یہ آیت میں اور میرے ساتھیوں کے بارے میں اتری، یہ آیت میں اور میرے ساتھیوں کے بارے میں اتری، یہ آیت میں اور میرے ساتھیوں کے بارے میں اتری۔ جناب جی آپ کے ساتھی کون ہیں؟ فرمایا ابو بکر، عمر، عثمان اور میں علی۔ فرمایا وہ اپنا وعدہ پورا کر چکے ہیں، میں انتظار میں ہوں۔ یا اللہ لوگ تو کہتے ہیں بدل جاتے تھے، تو بیان فرما، سبحان اللہ کہہ لو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، پھر کہہ لو سبحان اللہ۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور وہ ذرا نہ بدلے۔
یہ قرآن مجھے آتا ہے آپ کی تسلی کے لیے، میں نے اوپر سے دیکھ کر سنا ہے، ترجمہ بھی آتا ہے مجھے، لیکن آپ کی مزید تسلی کے لیے میں نے ترجمہ بھی اوپر سے سنایا ہے۔ یہ لفظوں پر غور کریں، آپ کو خود ترجمہ سمجھ آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے وما بدلوا تبدیلا، وہ بدلے نہیں، وہ تبدیل بولیے تبدیل نہیں ہوئے۔ اب جو کہتے ہیں نہیں حضور کی آنکھ بند ہوئی، صحابہ بدل گئے، تبدیل ہو گئے، تو سچا یا جھوٹا؟ بولیے وما بدلوا تبدیلا، حضور کے صحابہ بدلے؟ بولیے نہیں۔ خیر دوبارہ آتے ہیں، ولیوں کی شان بیان ہو رہی تھی۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کے کلمات بدلتے نہیں، اللہ نے ولیوں کے لیے خوشخبری رکھی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ذالک هو الفوز العظیم، فرمایا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ نے اپنے ولیوں کو بڑی کامیابی عطا فرمائی ہے۔ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ ایک اور بات کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے ولی قیامت والے دن ولیوں کو خوف نہیں ہوگا، غم، بولیے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ ولیوں کے لیے خوشخبری ہے، یہاں بھی وہاں بھی، دونوں جگہ خوشخبری ہے۔ قرآن ہی کہتا ہے کہ ولیوں کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ کیا ہے؟ بڑی کامیابی ہے۔ اب بتائیں ولی وہ ہوتا ہے جو حضور کے طریقے پر چلے، ولی وہ ہوتا ہے جو میرے آقا علیہ السلام کے نقش قدم پر چلے، ولی وہ ہوتا ہے جس کو میرے آقا علیہ السلام کے قدموں سے فیض ملتا ہے۔ جو حضور کے قدموں سے فیض پا رہا ہے وہ تو قیامت والے دن اتنا پرسکون، اطمینان اور آرام میں ہوگا۔ اللہ نے اس کا انجام بیان کر دیا۔ ولی جانتے ہیں کہ قیامت والے دن ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے، تو کیا خیال ہے نبیوں کے لیے بھی قیامت والے دن خیر ہی خیر ہوگی کہ نہیں؟ بولیے ولیوں کا انجام جنت ہے، اللہ کی رضا ہے، خوشخبری ہے، قرآن نے کہہ دیا۔ تو نبی کے بارے میں کیسے کہا جا سکتا ہے کہ نبیوں کو اپنے انجام کا پتہ نہیں ہوتا؟ اللہ کے بندو ان کا انجام تو قرآن نے واضح بیان فرما دیا ہے۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا، فرمایا قیامت والا دن آئے گا، اللہ باقیوں کے ساتھ جو کچھ مرضی کرے لیکن اللہ اپنے نبیوں کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ ایمان والوں کو رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ ان کی قیامت والے دن ٹوریں، عظمتیں، شانیں مخلوق کے سامنے ظاہر فرما دے گا۔ بس بولیے سبحان اللہ۔ اچھا، سورہ اعراف میں شروع کے اندر ایک آیت کریمہ کے الفاظ ہیں، کچھ احباب ان الفاظ کو پڑھ کر یہ راگ الاپتے ہیں کہ ولیوں کو تو ماننا نہیں چاہیے، ولیوں کو نہیں ماننا چاہیے۔ پہلے وہ الفاظ سن لیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، کہتے ہیں دیکھو اولیاء کے لفظ بھی آگے ہیں اور وَلَا تَتَّبِعُوا کے الفاظ بھی آگے ہیں۔ اتباع نہ کرو اولیاء کی، پیچھے مت چلو اولیاء کے، کہنا مت مانو اولیاء کا، ولیوں کو نہ مانو۔ کہتے ہیں یہ تو قرآن میں لکھا ہے ولیوں کو نہ مانو، تم خواہ کہتے ہو 11ویں والا، تو داتا صاحب، تو فلانا ولی، تو خواجہ اجمیری، تو بابا فرید، تو شاہ رکن عالم، تو بہاؤالدین زکریا، تم ولیوں کو کیوں مانتے ہو؟ قرآن کہتا ہے ولیوں کو نہ مانو۔ اصل میں یہ غلطی تب لگتی ہے جب پورے قرآن پر نظر نہ ہو، صرف ایک جگہ کو دیکھا اور اس کو بھی سمجھے بغیر، اس کے ظاہر کو دیکھا، اندر اتر کر گہرائی میں نہ دیکھا کہ اس کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، تب غلطی لگتی ہے۔ اب یہ دیکھیں، میں یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتباع کرو اس کی جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اترا ہے۔
اتباع کرو اس کی جو تمہاری طرف اترا ہے تمہارے رب کی طرف سے، اتباع کرو اس کی جو تم پر اترا ہے تمہارے بولیے رب کی طرف سے۔ پھر ذرا سمجھیں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو تم پر اترا ہے نا تمہارے رب کی طرف سے اس کی اتباع کرو۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور جو اس کے علاوہ ہے اس کی پیروی نہ کرو۔ بھائی یہ اس کا ہے جو قرآن کے مقابلے پر آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ نے قرآن اتارا ہے، جو دین اتارا ہے اس کی پیروی کرو، جو دین کے مقابلے پر آ کر کھڑا ہو جائے اس کو دوست نہ بناؤ، اس کو ولی مت بناؤ، اس کے پیچھے مت چلو۔ اور پھر آگے ولیوں کی دو قسمیں ہیں، کتنی؟ اولیاء کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ اولیاء جمع ہے ولی کی، ولی کا معنی ہے دوست۔ کیا معنی ہے؟ اولیاء اللہ، اللہ کے دوست، اللہ کے پیارے، اللہ کے محبوب۔ تو لفظ ولی کا معنی کیا ہے؟ دوست۔ اب ذرا اس معنی کو ذہن میں رکھ کر سمجھیے گا، ولیوں کی دو قسمیں ہیں، اولیاء کی دو قسمیں ہیں، کیونکہ ولی کا معنی دوست ہے نا، دوست اچھا بھی ہوتا ہے، دوست برا بھی ہوتا ہے۔ تو ایک ہیں رب رحمان کے دوست اور ایک ہیں شیطان کے دوست۔ لفظ تو دوست کا ہی آئے گا نا، اگرچہ وہ شیطان کا ہے۔ تو یوں ایک ہیں رب رحمان کے اولیاء، ایک ہیں شیطان کے اولیاء۔ ایک ہیں اللہ کے اولیاء، رحمان کے اولیاء، اور ایک ہیں بولیں ذرا شیطان کے اولیاء۔ دونوں کا ثبوت میں قرآن سے دیتا ہوں۔ یہ 11واں پارہ ہے، فرمایا الا ان اولیاء اللہ، الا ان اولیاء اللہ، اولیاء اللہ، اولیاء اللہ، اولیاء اللہ، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ تو پتہ چلا ایک ہیں اولیاء اللہ، اللہ کے ولی، اللہ کے اولیاء، رحمان کے اولیاء، اور ایک ہے شیطان کے 8واں پارہ ہے، فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، بے شک شیاطین لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، شیطان اپنے ولیوں کی طرف، اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتا ہے۔ وحی کا مطلب ہے یہاں وسوسہ، کہ شیطان اپنے دوستوں کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ ادھر بھی لفظ ولی ہے، ادھر بھی لفظ ولی ہے، تو پتہ چلا ایک ہوتا ہے شیطان کا دوست، ایک ہوتا ہے رب کا دوست۔ عربی کے اندر اس کو پڑھیں تو ایک ہے رب رحمان کا ولی، ایک ہے شیطان کا ولی۔ جو شیطان والا ہے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اولیاء، جو شیطان کے یار ہیں، شیطان کے سنگی اور ساتھی ہیں، فرمایا ان کے پیچھے مت چلو۔ تو یا اللہ جو تیرے ہیں ان کے پیچھے چلنا ہے کہ نہیں؟ تو 21ویں پارے میں آ جاؤ، فرمایا وَاتَّبِعْ، اب یہ صیغہ امر ہے، جب آرڈر دیا جاتا ہے نا تو یہ صیغہ بولا جاتا ہے وَاتَّبِعْ، اتبع، تو اتباع کر، تو پیروی کر، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اللہ فرماتا ہے جو میرا بن جائے، جو میرا ہو جائے، جو میری طرف رجوع کرے، من انابا الیہ، جو میری طرف رجوع کرے تو اس کے پیچھے چل، تو اس کی اتباع کر۔ تو جو شیطان والے ہیں ان کے پیچھے چلنے سے منع فرما دیا، اور جو رب رحمان سے لو لگائے بیٹھے ہیں اللہ فرماتا ہے جو میرے طرف آتا ہے تو اس کے پیچھے چل۔ تو سمجھ آیا کچھ؟ باتیں تھوڑی مشکل تھیں لیکن یہ وہ باتیں ہیں اگر آپ سمجھ لیں تو ساری رات کی عبادت ایک طرف ہے، ان باتوں کو سمجھنا ایک طرف ہے، کیونکہ قرآن سمجھایا میں نے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابی سے فرمایا تھا ساری رات مصلی پر کھڑے ہو کر نفل پڑھتے رہنا، یہ ایک طرف ہے، اور قرآن کی ایک آیت سمجھ لینا تھوڑا سا ٹائم نکال کر، یہ ایک طرف ہے۔ تو اس آیت کا صحیح مطلب کیا ہے؟ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، جو وحی کے مقابلے پر آئے، شیطانی ہو،
اس کے پیچھے نہیں چلنا جو رحمانی ہو اس کے نماز میں نہیں پڑھتے اہدنا الصراط یا اللہ سیدھی راہ چلا، کون سی سیدھی راہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ پہ چلا جن پر تو نے ان کی راہ پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ بھائی نماز کے اندر آ کر ہم کہتے ہیں یا اللہ نبیوں کی راہ پہ چلا، ولیوں کی راہ پہ چلا، صدیقوں کی راہ پہ چلا، شہیدوں کی راہ پر چلا، تو پھر پتہ چلا جہاں ہے کہ نہ چلا وہ کوئی اور ہیں، جن کی راہ پر چلنے کا کہتے ہیں وہ پھر کوئی اور ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ میرے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔